آپ غور کریں گے میری بات پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ہر رکعت میں مانگو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے اللہ کو اکبر کہہ کے منہ کعبے کی جانب کر لیا ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، جگہ بھی صاف ہے، باوضو بندہ ہے، اور سمت قبلہ بھی درست ہے، نماز کی شرائط ساری پائی جاتی ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہو کے ابھی بھی ہدایت پہ نہیں؟ اتنی تیاری کر لی ہے اور نماز پڑھ کے، اور تھوڑی دیر پہلے اس نے رب کو مانا ہے، کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی ساری اس کی تعریف کر کے ابھی بھی دعا کیا سکھائی؟ فرمایا تو مجھ سے مانگ، دعا کر، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ یہ لوگوں نے مرضی کے معنی کر لینے تھے، لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے بڑے تیز ہیں، مرضی کے مفہوم عکس کرنے کے بڑے تیز ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی رنگ بھر دینا تھا، مالک نے کرم فرمایا، فرمایا پتہ ہے کون سا صراط مستقیم مانگنا ہے؟ پتہ کون سا صراط مستقیم مانگنا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ مالک جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہمیں نا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا، لوگوں کی راہ پہ۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم، نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم، جہاں جہاں سے وہ گزر گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، نقش میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیے گا وہ رستہ جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اسلام کا دامن ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے، ایمان وہ عظیم کیاری ہے جس کے اندر ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں۔ اسلام بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے اور بڑے بڑے آزمائش کے دور دین نے دیکھے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے آنگن میں ہمیشہ پھول کھلتے رہے۔ صحابہ، اہل بیت، وہ تو خیر لوگ ہی بڑے پاک ہیں نا، ان کے فوراً بعد بھی عظیم لوگ آئے، عظیم۔ صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت آئی نا، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت حسن بصری، اور ایک جلیل القدر جماعت تابعین کی تیار ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، ان کے اندر بھی تقویٰ، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے آگے بڑھا۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت معروف کرخی، پھر تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو داتا گانج بخش علی اجویری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر حضرت معین الملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اور جب محدثین کی طرف رخ کریں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بڑے بڑے نام۔ اور فقہا کی طرف نظر کریں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد، امام نخعی، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر دور میں دین اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شاداب لوگ رہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ عرصے سے ایک سازش چل رہی ہے، لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید اسلام میں کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ کھیتی شاید ویران ہو گئی تھی، اس میں تسلسل نہیں رہا تھا، شاید فلاں 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 وقت پر کوئی بندہ ہی نہیں تھا دین پر عمل کرنے والا۔ او بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول کریم آخری ہیں اور یہ دین بھی اللہ کا آخری دین ہے۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں، جس طرح
نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی، شریعت بھی مکمل ہوئی، اب اسی پر قیامت تک عمل کرنا۔ کچھ لوگ بلا وجہ کا ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے، یہ جو بزرگان دین کا تسلسل ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے باغ میں ہمیشہ شادابی رہی ہے، پھول کھلتے رہے ہیں، توانائی موجود رہی۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ کا وجود، یہ صوفیاء کا وجود، یہ علماء ربانیین کا وجود، یہ تو بذات خود دلیل ہے کہ دین کا دامن ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ اس لیے کمزوریوں کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے زمانے میں نا وہ آدمی زیادہ عروج پاتا ہے جو بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اپنی شہرت پانے کے لیے لوگ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ بندے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یار، فلانے بندے کو چیلنج کر رہا ہے، بندے کا پتہ تو کرو۔ تو اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہ ہو۔ ہاں، جو زیادہ سمجھنے والی بات ہے، جو زیادہ غور کرنے والی بات ہے، جو زیادہ توجہ طلب امر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بنانا کس طرح کا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا نام لے کے بد عقیدگی پھیلاتے ہیں۔ یہ داتا صاحب کی کتاب ہے، مارکیٹ میں ہر زبان میں ملتی ہے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب، یا 1000 سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ داتا صاحب نے وہی عقائد بیان کیے ہیں جو آج اہل سنت کے عقائد ہیں، یعنی پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی۔ وہی نظریاتی پختگی آپ پڑھ لیں۔ یہی صوفیاء کا منہج ہے، یہی ان کا مزاج ہے۔ اپنی مرضی کا جب اختراع کیا جاتا ہے نا تو وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ تخریب ہوتی ہے۔ وہ آپ جب ایک نئی راہ پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک فساد کا رستہ کھولتے ہیں۔ عقائد و نظریات دیکھ لیں داتا صاحب کے، اور پھر جو تعلیم و تربیت داتا صاحب ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب نے اس میں علم کا باب باندھا ہے، فقر کا باب باندھا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کے باب باندھے ہیں۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرت، ان کے ارشادات اس کے اندر بیان فرمائے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اثار کا، قربانی کا، خودداری کا، عزت نفس کا، صبر کا، شکر کا پیغام دیا۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہمیں بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتے۔ میں آج اس اجتماع میں اپنے بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بعض اوقات اپنے مشائخ کے، اساتذہ کے کہنے پر کسی اجتماع میں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی مخصوص لباس بھی پہن لیتے ہیں، ملاقات کو بھی آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تحائف لے کر بھی پہنچ جاتے ہوں، ساری باتیں مان لیتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، جہاں وہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے دل کے اندر خاص چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں خود خانقاہی آدمی ہوں، میں نے 100 دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ آپ تعویذ لینے آ جاتے ہو، میرے تعویذ تو کامیاب ہی نہیں، اور جب میں خود اعتراف کر رہا ہوں کہ کامیاب نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے آپ اس طرف توجہ ہو گئی آپ کی کہ یہاں سے تعویذ لینے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک مشہور آدمی ہے تو چلو دعوت دے لیں، تو میں کہتا ہوں کہ واللہ کبھی نہیں دل میں خیال آیا کہ میں کسی جگہ لائیو آؤں گا یا فلاں جگہ سوشل میڈیا۔ میں تو روٹین میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، وہ ریکارڈنگ ہونے لگ گئی اور لوگوں تک بات پہنچنے لگ گئی، ورنہ ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں چلانا آتا یہ میڈیا، یہ کیسے چلتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے، ہم نہ کسی اور جگہ الجھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا درد سینے میں لے کے دنیا سے چلے گئے۔ او میرے دوست، آپ میری بات کو سمجھیں، دین کا پیغام تو ایک درد ہے، ہمیں اس درد کو قبول کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے؟ 10 تصویریں، میں بھی وہاں ہوتا ہوں، میرا بھی وہاں ذکر ہوتا ہے، میرا بھی نام ہے، یہ حاصل کیا ہم نے۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں،
داتا صاحب جب بھی جانا، داتا صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرنے جانا، اس فیض کے لیے جانا جو داتا صاحب نے رسول پاک کی اولاد ہونے کی نسبت امت میں تقسیم فرمایا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، تقریریں سنو، تقریریں کرو، یہاں بھی محفل ہو جائے، وہاں بھی جلسہ ہو جائے، یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، نتیجہ کیا لیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ نا جو داتا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال بیت گیا، جس درویش کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بس 2 4 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ داتا صاحب ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کا باب باندھا ہے، اور علم کا باب باندھ کے تفصیلات بیان کر کے آیات لکھ کے، آیت بھی لکھی ہے انہوں نے شروع میں، ہر باب کے شروع میں قرآن مجید سے آغاز فرماتے ہیں، آیت بھی لکھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت لکھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع نہ دے، جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ بھی بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر داتا صاحب نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ لفظ جاننے کا نام ہے؟ علم کیا ہے؟ فقط عبارت پڑھنے کا نام ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ بہت زیادہ باتیں کر لینے کا نام ہے؟ تو سنو میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا نچوڑ حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ہے جس میں حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کے 4 علوم میں نے اختیار کیے ہیں، اور رب نے پھر مجھے ہر علم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، اور میرے رب نے جو رزق میری طرف بھیجا ہے وہ کسی اور طرف جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، لہذا میں بے نیاز ہو گیا ہوں اس ٹینشن سے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو حسد بھی گیا، عداوت بھی گئی، بدگمانی بھی گئی، تکبر بھی گیا۔ فرماتے دوسرا، میں نے کتاب و سنت سے یہ علم حاصل کیا ہے کہ میرے رب کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں نا وہ صرف میں نے ادا کرنے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اپنی ڈیوٹیاں میں نے کرنی ہیں، دوسرا کوئی بندہ میری ڈیوٹی کر سکتا تو پھر غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، دیر کس بات کی، پروگرام کس بات کا؟ جب کرنا خود ہے تو پھر شروع کریں، پر اس پر عمل کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اعصم کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت سے جو علوم حاصل کیے ان میں تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ میرا جو طالب ہے نا وہ طاقتور ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسے بھیجنے والے نے طاقت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بہرحال پکڑ لے گا، لہذا مجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمانے لگے میری موت میری طالب ہے، میرے رب نے اسے بھیجا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، لہذا میں نے موت سے بھاگنا چھوڑ دیا ہے، میں تیار ہوں جب بھی اس کا حکم آئے گا نا، سجنا جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، تیاری رکھی ہوئی ہے۔ اس علم نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اور فرماتے ہیں چوتھا علم میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، مجھے اپنے رب سے ڈر کے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ 4 علوم میں نے سیکھے ہیں، اور فرماتے ہیں میں بہت سارے علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ باب باندھا ہے داتا صاحب نے علم کے لیے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں،
داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء۔ ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے، لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو۔ بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رخصت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بالکل بے بہرہ ہیں، علوم کی طرف توجہ نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں فقر کی، درویشی کی۔ فقر ہوتا کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ گلے کے اندر بہت زیادہ تسبیحات ڈالنے کا نام درویشی ہے، یا 2 4 5 کلو لوہا کٹھا اٹھا لیا جائے اس کا نام درویشی ہے، یہاں جو بندہ مطلب کافی دن ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا تو وہ درویش ہے، یہ کون سی درویشی ہے؟ درویشی کا کوئی لباس نہیں ہوتا، درویشوں کے چہروں پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ درویش ہیں، ان کے کوئی رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے یا سبز رنگ کے لباس پہن لیں گے تو درویش ہو گئے، اس کی کوئی وردی ہے مخصوص درویشی کی؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے دل سے سارے وہم نکل جائیں اسے فقیر کہا جاتا ہے، اسے وہم کوئی نہ ہو، ہر وقت اپنے رب پر یقین کامل ہو، جب توہمات سے نکل جائے، یقین کی وادی میں آ جائے، اس کا مطلب ہے فقیر ہے۔ اور دوسرے مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا جو گھر بار چھوڑ جائے، جس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو، وہ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا فقیر ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جناب سائیکل سے اترا ہے، یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے فقیر وہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو مال و متاع سے خالی ہو، بلکہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل ہرس ہوس اور خواہشات نفسانیہ سے خالی ہو، اس کے دل کے اندر ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی زندگی میں ایسا شخص ملے جو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، تم اس کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، اور اس کے اندر وہم کوئی نہ ہو۔ وہ آج کل نا یہ جو ہمارے